بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت بڑا سیاسی دھماکہ، حقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل، چودھری نثار پی ٹی آئی میں شامل۔ پیپلز پارٹی کی نون لیگ سے راہیں جدا، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام بات کرتے ہیں جو لیبیا سے اٹلی کشتی سفر کر رہی تھی جس میں کم و بیش 800 کے قریب مسافر سوار تھے، وہ ڈوب گئی اور مسافر تمام جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، جس میں مصر، شام اور پاکستانی شہری شامل تھے۔ میں ان کی تمام کی فیملیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے اس دکھ درد بری جو گھڑی ہے اس میں اپنے آپ کو برابر شریک سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان کو ان کی کامل مغفرت فرمائے جو دنیا سے چلے گئے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں بھی وقت مقرر ہوتا ہے وہ نہ ٹلتا ہے، نہ وہ منٹ نہ وہ گھڑی ٹلتی ہے، نہ وہ رکتی ہے۔ ان کا وقت سمندر کے پانی میں مقرر تھا، جس جگہ پہ مقرر تھا وہاں پہ ان کی روح مسافر ہو گئی۔ اب یہ کیا سرائیاں ہوتی ہیں کہ کیوں رسک لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا، لیکن ہمارا میں نے پہلے کہا بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ایمان ہے کہ جہاں پہ کسی کا وقت مقرر ہوتا ہے وہیں پہ روح نکلتی ہے۔ وہ بہرحال دعا ہے اللہ عز و جل لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں سیاست کی۔ تو میں نے پہلے بھی کتنے ویلاگز میں ناظرین اکرام یہ بتایا آپ کو کہ پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہونے والی ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ پی ڈی ایم سے تو وہ پہلے ہی نکل چکے ہیں لیکن نون لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے راہیں اپنی جدا کر لینی ہیں۔ تو وہ گھڑیاں، وہ وقت آ چکے ہیں کیونکہ الیکشن قریب آ چکا ہے۔ اب تو انہوں نے راہیں جدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف پھر بیان بازی کرنی ہے۔ یہ پاکستانی سیاست کا یہ اصول ہے کہ ایک دوسرے پہ جتنا کیچڑ اچھال سکتے ہو اچھالو، پھر آپ کو لوگ ووٹ دیں گے۔ تو ہم عوام بھی اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے خلاف کتنے بیان دیے ہیں، بڑا دلیر آدمی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جلسے میں براہ راست میاں محمد شہباز شریف صاحب پہ تنقید، وزیر اعظم پاکستان پہ تنقید کہ ہمارے جو وعدے تھے ان پہ عمل نہیں کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے ہمارے وعدوں کو پورا نہیں کیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ جو دیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کو پاس بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کیونکہ انہوں نے ہمارے جو سندھ کے علاقہ میں سیلاب آیا، سیلاب کے لیے کوئی فنڈ بجٹ میں نہیں رکھا۔ تو ہم اس بجٹ کو اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو ہم اس بجٹ کو منظور ہی نہیں ہونے دیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے وعدوں کو پورا نہ کیا گیا تو ہم اگلا لاہے عمل بھی ترتیب دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اسی پہ احسن اقبال صاحب نے پھر جوابی وار کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ایک ٹیم بن کے ہم نے حکومت سنبھالی تو ایک ٹیم بن کے ہمیں پاکستان کو ایسے مسائل سے نکالنا چاہیے، ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے زیادہ جو ہے تقسیم پیدا ہو پی ڈی ایم میں۔ تو ناظرین اکرام، صاف آپ کو اب نظر آ گیا، تمام پاکستانی قوم کو نظر آ گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنا شروع ہو گئی ہے نون لیگ کی اور ان سے دوری اختیار کرنا شروع ہو چکی ہے۔ اور اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جلدی الیکشن چاہتی ہے کہ مقررہ وقت پر الیکشن ہو جائیں پاکستان میں، لیکن جو نون لیگ ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، لیٹ کیا جائے۔
اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ کس کے پلڑے میں جاتے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں نہیں جائیں گے، وہ نون لیگ کے پلڑے میں جائیں گے اور نون لیگ کا باقاعدہ ساتھ دیں گے۔ نیشنل پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، ایسی صورتحال اگر بنتی ہے۔ بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے اب باقاعدہ دوریاں اختیار کرنا شروع کر دی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مقررہ وقت پر الیکشن ہو جائیں۔ نون لیگ جو ہے وہ بضد ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ لیٹ کریں، اسمبلیاں تحلیل کریں تاکہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ علم ہے کہ سندھ میں حکومت ہماری ہے، پنجاب یا باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہاں مقابلہ کریں گے، لیکن نون لیگ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور آئندہ آنا بھی کچھ نہیں، کیونکہ جو ہاتھ کیا ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ، اب نون لیگ کو لگ پتہ گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے۔ جتنے بھی کیسز پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہے ہیں، جتنا بھی تشدد ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری رانا ثناءاللہ صاحب پہ آ رہی ہے اور نون لیگ پہ آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بری ذمہ ہے، کیونکہ وہ نہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں میں کبھی پہلے شریک ہوئی ہے پیپلز پارٹی نواز شریف کی، اور جب بے نظیر کی حکومت ہوتی تھی تو بے نظیر صاحبہ نے کبھی بھی ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے تھے جس طرح کے نون لیگ کرتی رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن جو ہے مقررہ وقت پر کروانے ہیں، تو جس کے لیے وہ تیار کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کلین سویپ کریں گے پاکستان میں۔ تو ناظرین اکرام، دوسرا جو بڑا سیاسی دھماکہ ہے، جس طرح مفتیٰ اسماعیل، شہید حقان عباسی، مہتاب عباسی اور اقبال ظفر جھگڑا وغیرہ کو الیکشن جو ہوا نون لیگ کا پارٹی کا الیکشن، اس میں ان کو مدعو نہیں کیا گیا اور باقاعدہ فائرنگ کی گئی، ان پہ حملہ کیا گیا میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ یہ جو ساکھ ڈار صاحب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا ہماری پارٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ چودھری نثار، شہید حقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل، ان کا آپس میں بہت گہرا رابطہ ہے، کیونکہ ایک پارٹی میں رہے ہیں اور اب رابطے ان کے آپس میں ملاقاتیں جو ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں، اور کم و بیش، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش 30 ایم این ایز ہیں جو چودھری نثار، حقان عباسی اور مفتیٰ اسماعیل صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جو اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ ایک علیحدہ گروپ بھی بنا سکتے ہیں، گروپ کی صورت میں الیکشن لڑیں گے، اور کچھ لوگ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اب چند دنوں کی بات ہے، کیونکہ الیکشن تو سر پہ ہیں، چند دن آپ کو صبر کرنا پڑے گا کس جانب جاتے ہیں۔ بہرحال نون لیگ کو اللہ حافظ یہ کہہ چکے ہیں، دوسرے الفاظ میں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے ان کو گڈ بائی کہہ دیا ہے، لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ 30 کے قریب جو ایم این ایز ہیں وہ چودھری نثار، حقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل صاحب کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم نون لیگ کو اللہ حافظ کہہ دیں گے جیسے آپ کہیں گے۔ آپ نے اگر گروپ بنانا ہے آزاد تو پھر ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنی ہے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ چودھری نثار صاحب بھی اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بارہا مرتبہ یہ کہا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی کہ میں عمران خان میرا دوست ہے، میری عزت کرتا ہے حد سے زیادہ، مجھے دعوت بھی دے چکا ہے، سر عام مجھے اسٹیج پہ جلسوں میں دعوت دے چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ شمولیت اختیار کریں، لیکن اچھا وقت ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان پہ، ابھی میں چڑھتے سورج کا پجاری نہیں ہوں، ابھی میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی اس پہ کچھ برا وقت آیا تو میں اس وقت میں اس میں شمولیت اختیار کروں گا۔ تو اب باقاعدہ ناظرین اکرام انہوں نے اپنی کمپین شروع کر دی ہے، اپنے حلقے میں روابط انہوں نے عوام کے ساتھ تیز کر دیے ہوئے ہیں، اور ایک کراؤڈ میں، ایک اجتماع میں صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ جواب دیا کہ میرا رابطہ ہے، میرے دوستی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور میں اپنے حلقے کی عوام سے باقاعدہ مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا
کہ میں نے آزاد الیکشن لڑنا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے یا جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے باقاعدہ تیار ہو چکا ہے، نون لیگ میں باقاعدہ دراڑ پڑ چکی ہوئی ہے، اور نون لیگ کے کم و بیش 30 کے قریب ایم این ایز حضرات جو ہیں وہ نون لیگ سے اختلاف کر رہے ہیں۔ نون لیگ کی جو کارکردگی ہے اس سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے چودھری نثار صاحب، مفتیٰ اسماعیل اور حقان عباسی صاحب کے گروپ میں شامل ہوں گے، جس طرح یہ کہیں گے، جیسا یہ چاہیں گے ویسے ہم الیکشن لڑیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بڑی خبر ہے، بڑا سیاسی دھماکہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بہت بڑی دراڑ پڑ چکی ہے۔ ویسے بھی حمزہ شہباز اپنی 2 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنا کر چل رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ علیحدہ چل رہی ہیں، میاں شہباز شریف صاحب علیحدہ چل رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب علیحدہ چل رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، روح کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب کہ آج ان کی پیشی ہے، اور انہوں نے بڑا بیان دے دیا ہے کہ میرے 19 کے قریب جو ہے وہ کیس آج پیشی ہے، جن میں اگر ایک میں بھی میری ضمانت خارج ہو گئی تو میں گرفتاری دے دوں گا۔ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے اپنے کسی بیانیے سے ہٹنا ہے۔ میں ڈٹ کے کھڑا تھا، ڈٹ کے کھڑا ہوں، ڈٹ کے کھڑا رہوں گا۔ مارتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں کر لیں، نہ میں ملک سے بھاگوں گا، نہ ہی میں ان کے ڈر کی وجہ سے سیاست چھوڑوں گا۔ تو ناظرین اکرام، آج ان کی پیشی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں ملک پاکستان میں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔